دعوت اسلامی میں یہی نیت کر کے آیا ہوں کہ نماز کی مستحبات، نماز کی واجبات، نماز کی فرائض یہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ ماحولات کو دیکھ کے مجھے یہی محسوس ہو گیا کہ جیسے کہ ہم لوگ مدینہ کو جو ویڈیو میں دیکھتے ہیں، چیز دیکھتے ہیں، اسی طرح محسوس ہوتا ہے۔ صبح تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ یہ وہ شخصیت ہے، عظیم انقلابی شخصیت کہ جنہوں نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج میں بہت دنوں کے بعد الحمدللہ میں فیضان مدینہ آیا ہوں۔ یقیناً وہ پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئی جامعۃ المدینہ کے حوالے سے دیگر۔ الحمدللہ بہت اچھا لگا اور روحانی دل کو سکون ملا الحمدللہ، اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آتا جاتا رہوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہو تو خالی تو یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جب آئے کچھ نہ کچھ علم دین میں اضافہ کر کے ہی جاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ امیر اہل سنت جس طرح چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ اصلاح فرماتے ہیں، آج بھی ایک نام آیا بیچ میں بچے کو مرید کرنے کے لیے، تو اس میں بھی الحمدللہ جس طرح نام کی انہوں نے اصلاح فرمائی کہ سعود نہیں ہوتا سعود ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں سب سے بڑا چینج یہی ہے۔ آج الحمدللہ ہم حافظ قرآن ہیں تو وہ بھی ہمارے مرشد کا فیضان ہے، مدرسۃ المدینہ ہے۔ ہمارا گھر بار الحمدللہ سبھی مرشد کا ہی فیضان ہے، یہاں سے ہی سب کچھ ملا ہے۔ مدنی مذاکرے کی برکتوں سے تو الحمدللہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حلیہ چینج ہوا یہ مدنی مذاکرے کی اور امیر علیہ سنت کے بیانات کی ہی برکت سے ہوا ہے۔ یہاں پر آ کر ہی شرعی پردے کے بارے میں نے سنا، بہت سارے حلال کمانے کے معاملات میں نے امیر علیہ سنت کی رہنمائی پائی۔ تقریباً مدنی مذاکرے کی برکت سے ہی بہت کچھ میں سیکھ رہا ہوں اور عمل بھی کر رہا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ امیر علیہ سنت نے بتایا کہ واٹس ایپ میں آپ اسٹیکر، جیسے کسی کو سبحان اللہ کا اسٹیکر بھیجنا ہے تو آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے، اس میں آپ کے کئی منٹ ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کو وائس بھیج دیں گے، اس میں کوئی بات بھی بول دیں گے تو اس کی دل جوئی بھی ہو جائے گی اور آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا۔ امیر اہل سنت نے صرف ہمیں یہ مدنی مقصد نہیں دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، بلکہ ہمیں بتایا کہ مجھے اپنی کیسے اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور دنیا کی اصلاح کی کیسے کوشش کرنی ہے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے ہمیں نیک اعمال رسالہ جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی جو کوشش کرنی ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ میں استاد محمد بلوچستان سے خاص اس مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کے لیے آیا۔ میرے ساتھ میرے دوسرے ساتھی بھی آئے تھے اور ہم نے کافی الحمدللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے مدنی پھول حاصل کیے۔ الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہوتی ہے اور نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ نیک اعمال کے رسالے کے فکر مدینہ بھی کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ مدنی قافلے میں بھی الحمدللہ دسمبر میں بھی سفر ہوا اور دعوت اسلامی کا ماحول بہترین ہے، جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کشمیر سے آیا ہوں، 63 دن کے کورس کے لیے تربیتی کورس میں آیا ہوں۔ نماز کی سیکھی ہو، تلفظ ہمارے جو غلط تھے، جس طرح ساری زندگی ہم نے ایسے گزاری، لیکن یہ جو دن ادھر گزارے سمجھ میں ایسا آیا کہ یہ زندگی ابھی شروع ہوئی ہے یہاں سے۔ تربیت یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے جو بھی اپنے جو شروع سے لے کے آج انہوں نے آخر تک کا ہمیں بتایا کس طریقے سے ہم لوگ خط و کتابت کرتے تھے۔ اس ٹائم کوئی ہمارے ریسورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، اور ہم لوگوں نے کس طریقے سے کن مشکلات میں ہم لوگوں نے اس کو وہ کرا، اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے ایک تحریک ہے جو آج پوری دنیا میں اس کا کام چل رہا ہے۔ ہم لوگ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں، میں خود 12 ماہ کے قافلے کا بھی مسافر ہوں، پھر میں 63 دن کا کورس بھی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں 1 ماہ کے لیے میں یہاں پہ اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں۔ یہاں پہ KPK سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج مدنی مذاکرے نے یہ سیکھا کہ حضرت صاحب نے کہا کہ خوش اخلاقی سے ملو اور خوش اخلاقی سے دعوت دو کہ تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے دین کی طرف آئیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم دین کی طرف لوگوں کے ساتھ بڑے پیار سے، اخلاق سے، جو ہمارے حضور پاک نے جس طریقے سے لوگوں کو قائل کیا ایسے ہم نے بھی کرنا ہے۔